نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو وجود بخشا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے شمار کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قدرت کے نظام کو اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق کو اس طریقے سے راہ راست پر لاتی ہے کہ اگر انسان پورے کا پورا دین پر چلنا شروع کر دے تو اس دنیا کے اندر اس کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دین کی پوری اتباع کرو، پورے کے پورے دین پر چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ تینوں لگاتار آتے ہیں. اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا ہے. حرمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، تعظیم کی جاتی تھی، اور ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہی 4 حرمت والے مہینے اللہ رب العالمین نے قائم رکھے. ایک چیز جو ان مہینوں کے اندر فرق ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے کہیں لڑائی پہ جانا ہوتا تھا اور حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، رجب کا مہینہ ہے، 2-3 دن رہتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ جی رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، یہ رجب کے بعد والا مہینہ شروع ہو گیا. خود سے ہی مہینے کو بدل دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. یا بعض دفعہ
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رجب کو کہتے تھے جی یہ رجب جو ہے یہ شعبان کے بعد آئے گا، یہ اس دفعہ رجب مؤخر ہو گیا ہے، یعنی مہینے کو بدل دیتے تھے اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر وقت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جب وہ وقت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تو کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے ایک وقت کے ماتحت رکھا ہوا ہے، اور دین اسلام کے تمام احکامات وقت کے مطابق ہیں۔ جب ہم دین کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ذمے جو نماز فرض کی ہے، نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات 24 گھنٹے دن اور رات موجود ہے تو آپ کسی بھی وقت فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک نظام الاوقات اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ فجر کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے بس، اور یہی چیز قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ کے اندر جو نماز فرض ہے وہ مسلمانوں کے ذمے اللہ رب العالمین کی طرف سے پڑھی جانی یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس چیز کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عوام الناس میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہم نے مسجد میں نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے وہ وقت مراد ہے، حالانکہ وہ وقت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز کا شروع سے لے کر جس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے وہ وقت مراد ہے۔ ہم لوگوں نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ صبح کی نماز 6:15 بجے ہوگی، 6:30 بجے ہوگی، ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی، عصر کی نماز 4 بجے ہوگی، تو ہمارا یہ مقرر کرنا وقت کا اپنی سہولت کے لیے ہے تاکہ کچھ لوگ آ کر انتظار نہ کرتے رہیں اور کچھ لوگ اپنے کاموں میں ہی نہ لگے رہیں۔ ہم نے یہ جو وقت مقرر اپنی مساجد کے اندر کیا ہوا ہے اور مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر سامنے دیوار کے اوپر لگا ہوا یہ وقت نظر آتا ہے، یہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے جتنے احکام رکھے ہیں وہ وقت کے مطابق رکھے ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا حکم ہم روزے کا لیتے ہیں، روزے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وقت رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ ایاما معدودہ، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں، تو روزوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا کہ ایسے نہیں ہے کہ جب سردیاں شروع ہوں تو آپ 1 مہینہ روزے رکھ لو اور جب گرمیاں ہوں تو آپ نہ روزے رکھو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو روزے رکھنے فرض ہو جائیں گے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو روزے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں ہماری اپنی مرضی کا وقت نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ اور پھر بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ
میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اگر ساری زندگی بھی روزے سے رہے تو اس کو وہ برکت نصیب نہیں ہوتی یا وہ ثواب نہیں ملتا جو رمضان المبارک کا روزہ اس نے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ وقت مقرر کر دیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو اس بندے نے اس وقت کا لحاظ نہیں کیا۔ جب اس وقت کا لحاظ نہیں کیا تو اب ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ روزوں کے بعد حج کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے۔ یوم مزدلفہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح مہینے بھی مقرر کیے ہیں کہ یہ مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، یہ دن حج کے دن ہیں۔ تو حج کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی وقت اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جائے اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور مناسک حج پورے کر کے کہے کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ ایسے حج نہیں ہوگا۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا حج کے اندر بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے عبادات کے معاملات تھے۔ ذاتی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدت رضاعت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنی مدت کا ہو، کتنے دنوں کا ہو، کتنے مہینوں کا ہو، تو وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور اس وقت کے بعد نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ذاتی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے عدت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی عدت کے لیے نہیں بیٹھے گی، اور ایسے ہی اگر کسی عورت کا گھر نہیں چڑھ سکتا، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی مدت عدت کتنی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وقت پر منحصر ہیں، اور یہ وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سارا بیان فرما دیا ہے۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہمیں وقت کا ایسا پابند بناتی ہے کہ ہماری زندگی سے فضول اور لغویات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ تو اگر بندہ دین اسلام کا مکمل پابند ہو جائے گا تو وہ خود بخود ہی ان سارے کاموں سے دور ہو جائے گا، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اب وقت چیز کیا ہے؟ تو وقت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی مہلت ہے، اس مہلت کو وقت کہتے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین مہلت 1-2 دن کی دیتے ہیں، کسی کو مہینوں کی دیتے ہیں،
اور کسی کو اللہ رب العالمین سالوں کی مہلت اور سالوں کا وقت اور سالوں کی عمر عطا فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جتنی عمر چاہے عطا کرے، کس کو تھوڑی کرے، کس کو زیادہ کرے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی وقت کو مشرکین مکہ جو ہے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ کبھی کسی مہینے کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے 2 دن پہلے شروع کر دیا، کبھی 2 دن بعد ختم کیا، کبھی پورا مہینہ آگے پیچھے کر دیا۔ تو یہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر تو وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر 1 مہینہ 2 دن پہلے ختم ہو گیا، 3 دن پہلے ختم ہو گیا، تو اس سال کا جو حج ہے وہ بھی 3 دن پہلے ختم ہو جائے گا یا 3 دن بعد شروع ہوگا۔ اس سال کا جو عید الفطر کے احکامات ہیں ان کا دن اللہ رب العالمین نے کوئی اور رکھا ہے، لیکن اگر ہم یہ دنوں کا یا مہینوں کا ہیر پھیر کر دیں گے تو یہ وقت آگے پیچھے ہو جائے گا اور ہم عید اس دن کریں گے جس دن عید نہیں ہوگی۔ تو یہ انتہائی مبغوض ترین عمل تھا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ان تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر واپس ایسی ہی حالت میں آج آ گیا ہے جیسا اللہ رب العالمین نے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، اس دن جیسے وقت تھا، جو تاریخ تھی، آج زمانہ ویسے کا ویسا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 1 سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تب سے لے کر یہ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں رجب المرجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی بدعات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، بدعت اور رسم کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے اندر نہیں ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہمارے دین میں شامل ہے، تو یاد رکھو یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ تک لے کر جانے والی ہے۔ اور ایک وہ عمل ہے جو ہمارے دین کے اندر تو موجود نہیں ہے، ہم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہماری رسم ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، یا ہمارے علاقے کا ایک رواج ہے۔ یہ بھی غلط ہے، مسلمانوں کے لیے رسم نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن کم از کم بدعت سے اس کا درجہ کم ہے۔ بدعت میں تو سیدھا سیدھا دین کے اندر اضافہ یا کمی کی جاتی ہے، یہاں پر یہ ہے کہ انسان یہ چیز مان رہا ہے کہ اس کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی رسومات ہیں، یا ہماری اپنی ذاتی سوچ ہے، یا ہمارا دل اس طرح مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس کو
پھر رسم کہیں گے، رواج کہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھو رسم رواج کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر جو کام کرنا ہے وہی ہے۔ اگر ان کی زندگی سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو وہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت ساری رسمیں کرتے ہیں، شادی کے موقع پر بھی کرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی غمی کا موقع آ جائے تو یہاں پھر بات خراب ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اپنی اس رسم کو دین کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر کہیں پر کوئی غم کا موقع ہے، کہیں کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، غم کا موقع ہے، اور آپ کوئی کام یہ کہہ کر کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا رواج ہے، تو رواج تو اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو۔ اگر وہ غم کی کیفیت میں ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، پھر رسم اور رواج کیسے کرے گا؟ تو یہاں پر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اپنے رسموں کو اور اپنے رواجوں کو دین کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی اصل دین ہے۔ ہماری اپنی خواہش یا ہمارا اپنا طریقہ، چاہے ہم اس کو رسم کا نام دیں یا اس کو دین کا نام دیں، وہ دین کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ دنوں کا ہیر پھیر کر کے کہتے تھے کہ یہ اشہر حرم یا حرمت والا مہینہ ختم ہو گیا یا حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو کامل دین دیا ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے وقت کی بھی بچت ہوگی، رسم و رواج سے بھی ہماری بچت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر ہماری روش یہی رہی، اپنی ضرورت کو دین کا نام دیا، جہاں پر بھی ہمارا بس چلا، تو ہمارا پھر یہی حال ہوگا کہ ہر گلی اور ہر محلے کا علیحدہ سے دین ہوگا۔ جیسے آج ہمارے ہر گلی اور ہر محلے کے اندر ہو رہا ہے، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے کہ یہ فلاں نے بتایا ہے، دوسرا اس سے الٹ کرتا ہے یہ فلاں نے بتایا ہے، یہاں پر اس علاقے میں ایک رسم ہے، دوسرے علاقے میں دوسری رسم ہے، اور یہ جی فلاں نے بتائی ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر پہلے دن سے دین پر عمل پیرا ہوتے تو ساری کی ساری دنیا میں ایک طرح کا نظام ہوتا اور عدل و انصاف ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔